اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و حبیبک و رسولک النبی الامی و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم باب العلم مولائے کائنات مولائے متقیان حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا بتایا ہوا زبردست وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس کے کرنے سے رزق میں برکت اور مال میں فراوانی ہوتی ہے۔ ایسا وظیفہ جو کسی ایک کام کے لیے، جو کام بھی آپ کا ہو، جو بھی پریشانی آپ کی ہو، جو بھی آپ کی تکلیف ہو، ہر پریشانی، ہر تکلیف، ہر مصیبت کو ختم کرنے کے لیے وہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کو اتنی عظمت اس وجہ سے دی گئی ہے کہ اس وظیفے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا، اور اس کا بہت بڑا حوالہ، بہت بڑی دلیل حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی بھی تکلیف محسوس کرتے یا حالات کے بگڑنے کا، حالات کے خراب ہونے کا جب ان کو اندازہ ہوتا تو یہ وظیفہ پڑھتے، یا حیو و یا قیوم برحمتک استغیث کا مطلب اور مفہوم بھی سمجھ لیں تو پھر اس کی طاقت آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گی۔ یا حیو یا قیوم، یہ دو نام اللہ کی صفاتی نام۔ یا حیو کا معنی یہ ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہے۔ اب ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہتا دنیا میں سوائے اللہ کے، ہمیشہ کے لیے۔ اگر نہ ہوتا تو حضور رہتے، تو یہ صرف اللہ کی ہے۔ اور یا قیوم، اس کا مینار قائم رہنے والا، وہی قائم رہے گا جو ہمیشہ زندہ ہے، یعنی ہمیشہ اللہ ہی رہیں گے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ہمیشہ قائم اور دائم رہے گی۔ یا حیو و یا قیوم، اس کا معنی اور مفہوم تو آپ سمجھ گئے۔ اب آگے جو لفظ بے رحمت کا تعویذ، اس کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ تو اپنے رحمت سے میری مدد فرما۔ جس پریشانی کے لیے یہ وظیفہ آپ کر رہے ہوں گے، جو تکلیف کو رفع کرنے کے لیے، یعنی ختم کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کرتے ہوں گے، آپ کے ذہن کے اندر وہ بات تو ہوگی، تو اللہ رب العزت ہے اپنی رحمت سے اس پریشانی کو ختم کر دے۔ تو اس کا معنی، مقصد و مفہوم جو ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ وظیفہ آپ نے کرنا کس طرح ہے، اور اس کی تعداد اور طریقہ کیا ہے، اس کو بھی توجہ سے سن لیں۔ آپ جب یہ وظیفہ شروع کرنے لگیں تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اول آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ ضرور بھیجنا ہے۔ اب وہ آپ کو اس بات کا اختیار ہے کہ آپ کی مرضی ہے ایک دفعہ اول آخر درود پاک پڑھیں، 3 دفعہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں، جتنا آپ کی توفیق ہے۔ اسی طرح مغرب کے نماز کے بعد سے لے کر رات کو سونے سے پہلے جب چاہیں 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ اسی طرح اول آخر ایک دفعہ درود پاک یعنی درود ابراہیمی ہو سکے تو ضرور پڑھ لیں۔ 7 دن پابندی سے یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی تکلیف، آپ کی پریشانی، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے کیا ہوگا وہ دور ہو جائے گی۔ یہ یقین کے ساتھ کریں۔ سب سے بڑی بات یقین ہے۔ یقین کے اندر کمزوری نہیں پیدا کرنی، یا براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے تو پورے یقین سے مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اللہ رب العزت کے حکم سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔